ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. سر بات ہو رہی تھی بلوچستان کی. آپ نے فرمایا کہ اسرائیل سیکیورٹی تھریٹ دیکھتا ہے ایران کو، ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان کو. آپ نے کہا پاکستان کی ملٹری میں اسٹرینگتھ ہے، وہ اس کو بہت کاٹتی ہے. ماضی کے ایک برس میں جو پاکستان کی ملٹری اور سویلین فورسز میں ڈویژن، ابھی میمو گیٹ کی شکل میں جو گورنمنٹ اور ملٹری کے بیچ ڈیوائڈ رہا، اور میمو گیٹ یہ تو طے ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ کیا مجال تھی وہاں بیٹھ کے کوئی آدمی کسی ملک. از دیٹ آل لنکڈ؟ بالکل اٹ از آل لنکڈ. بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ہم نے وہ جو انویسٹمنٹس ہم نے کرنے چاہیے تھے یونیورسٹیز میں، انڈسٹریز میں، ایگریکلچر کے اندر پچھلے 60 سال میں، کہ وہ صحیح طریقے سے ہوئے ہی نہیں صحیح معنوں میں جو انویسٹمنٹس ہونے چاہیے تھے. جب میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین تھا تو بلوچستان میں 2 یونیورسٹیز تھیں، تو میں نے کہا 4 اور یونیورسٹیز بنائیں گے. ہم 6 کر دی پھر میں نے اسی 5-6 سال کے. تو 3 گنا یونیورسٹیز کی تعداد ہو گئی بلوچستان کے اندر. لیکن وہ تو خالی ایک چھوٹا سا حصہ ہے اعلیٰ تعلیم. لیکن جو ایگریکلچرل گروتھ ہے، جو منرلز کی جو ڈیولپمنٹ پہ جو ہونا چاہیے تھا، جنرل لائف سٹائل کی امپروومنٹ، امپلائمنٹ اپرچونیٹی، سب سے بڑی چیز تو امپلائمنٹ. ایک آدمی روزگار نکلتا ہے، جو میٹرک کر کے بچہ نکلتا ہے، یا جو کوئی مزدور ہے، اس کے ہنر کچھ دکھا کے اس کو روزگار نہیں ملے گا تو بیچارہ کیا کرے گا؟ یا تو جو بڑے فیوڈلز ہیں ان کے رحم و کرم پہ رہے گا، یا پھر وہ بندوق سنبھالے گا اور وہ باہر نکل آئے گا کہ صاحب مجھے آزادی چاہیے اور میں آزاد ہوں گا. تو بیسکلی آپ کو جب تک اس کا سارا لنکیج جو ہے وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ سے ہے. ویئر وی ہیو فیلڈ کمپلیٹلی، ویئر وی ہیو کمپلیٹلی فیلڈ، جہاں ہمیں اپرچونیٹیز پیدا کرنی چاہیے تھیں اور ہم اور کچھ نہیں کرتے. سوئی گیس کے اوپر ہی ایک مناسب ٹیکس لگا دیتے کہ اتنا پیسہ جو ہے واپس جائے گا، ان کے انویسٹمنٹ ہوگا. اور لیکن وہ فیوڈلز کے جیبوں میں نہیں جائے گا، یا جو گورنمنٹ کے جو بڑے افراد وہاں جاتے ہیں، منسٹرز وغیرہ، ان کی جیبوں میں نہیں جائے گا. وہ واقعی ایک بناتے ایک انٹلیکچوئلس کی کمیٹی، جوڈیشل کمیٹی، کہ کس طرح خرچ ہوگا تاکہ وہاں سڑکیں بنتی، وہاں ڈیولپمنٹ ہوتی. وہ نہیں کیا گیا. اب دیکھیں چائنا کی طرف دیکھیں تو جو مغرب کا حصہ ہے چائنا کا وہ بیکورڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دی جو مشرق کا حصہ ہے چین کا. تو کیا کر رہا ہے چین؟ بڑے میسولی انویسٹ کر رہا ہے تاکہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. اور چند برس پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈیوائڈ جو ہے بڑا ڈینجرس ہوگا چائنا کے لیے، لیکن وہ ٹیکل کر رہا ہے. بالکل ٹیکل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے علاقے جو آپ کے پیچھے رہ گئے ہیں، جو ڈیولپ نہیں ہو پائے، اس میں میسو انویسٹمنٹس ہونی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں. اور پھر تعلیم ہونی چاہیے بڑے پیمانے کے اوپر، جس میں ایٹ آل لیولز، صرف میں ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، ایٹ آل لیولز. اور پھر لنکیج ہونی چاہیے اس سے ڈیولپمنٹ کی، ایگریکلچر. وہ سب نہیں ہوا. تو دیر ہیز بین اے پرابلم، اور اس پرابلم کو اب ایکسپرٹ کیا جا رہا ہے. وہ ناسور اتنا پک چکا ہے کہ وہ اب پھٹ رہا ہے، اور لوگ جو ہے ابھی بھی ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اٹس ناٹ بیانڈ ریپیئر، بٹ دے مسٹ ہیو اے ویری کلیئر اسٹریٹجی کہ وہاں پہ کرنا کیا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے، کتنا آپ کو انویسٹ کرنا ہے اگلے 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں. اور سب سے اہم چیز ہے امپلائمنٹ اپرچونیٹی. ایسی چیزوں میں انویسٹ کریں کہ عام آدمی کو امپلائمنٹ ملے. جب ایک آدمی خود پیسہ کما رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا. اگر وہ خالی بیٹھا ہوتا ہے، فرسٹریٹ ہوتا ہے، تو پھر 10,000 پرابلمس ہوتے ہیں ملک کے اندر. آپ نے کچھ دیر پہلے فرمایا تھا کہ ایک گورنمنٹ ایسی ہو، ایک لیڈر ایسا ہو جس میں کیریکٹر ہو، وہ تمام چیزوں کرے. یہ جو بات ہے آپ نے فرمائی بلوچستان کے لیے، اب 2 پہلو ہیں اس میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیے. ایک تو یہ کہ امریکہ بلوچستان کو، اسرائیل بلوچستان کی جو انسٹیبلٹی ہے اس کو کس طرح استعمال کر رہا ہے ایران کے خلاف. آئی ووڈ لائک یور کامنٹ آن دیٹ. سیکنڈلی گورنمنٹ کے لیے جو آپ نے باتیں کی، یہ کرنا چاہیے، یہ کریں، وہ بھی جانتے ہیں لیکن نہیں کر رہے. کیا مقصد ہے ان کا؟ کیا ارادہ ہے؟ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ خدا نہ خواستہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو؟ ویئر از دا پرابلم؟ جی، بات یہ ہے کہ جو ایران کے سلسلے میں جو امریکہ کی اور اسرائیل کی جوائنٹ اسٹریٹجی ہے، اس کو امریکہ کی میں اسٹریٹجی نہیں کہوں گا، کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ لنکڈ ہے اسرائیل کے بقا سے اور اسرائیل کی سیکیورٹی کنسرن سے. تو وہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایران کو ایک لیول سے آگے نہیں بڑھنے دیا جائے ٹیکنالوجیکلی. ایران اب بہت تیزی سے آگے بڑھ چکا ہے. میں تو کئی دفعہ جاتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ایران میں. ابھی بھی میں پچھلے مہینے ایران میں تھا. وہاں میں نے ایک نیٹ ورک کا، ایک ٹیکنالوجی پارک کا نیٹ ورک کا انوگریشن کیا کامسٹیک کے پلیٹ فارم پہ، جو کہ OIC منسٹریل کمیٹی ہے سائنس پر. تو دیر از ٹریمنڈس ڈیولپمنٹ گوئنگ آن. ایران کے اندر بہت ترقی ہو رہی ہے اب. لیکن وہ اب ملٹری ترقی بھی ہو رہی ہے اور ان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹیز بھی بڑھتی جا رہی ہیں. وہ ابھی فی الحال کہتے ہیں انرجی کے لیے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ڈبل ایجڈ ہوتی ہیں، اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. تو اب وہ ٹالرنس لیول جو ہے کہ جس حد تک ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں،
اس سے اوپر جاتا جا رہا ہے معاملہ. اور اس ہم کو سے مطلب ہے آپ کی امریکہ اسرائیل کی. امریکہ اسرائیل جو ٹالرنس لیول ہے ان ممالک کا, اس ٹالرنس لیول سے اوپر جاتا جا رہا ہے. تو اس لیے کوئی تعجب نہیں ہوگا مجھے کہ اگلے چند ماہ کے اندر اسرائیل اٹیک کرے. اٹیک اوپر سے اسرائیل کرے گا, لیکن پیچھے امریکی جہاز بھی, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون اٹیک کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, اور اس کو اپنے سیلف ڈیفنس ظاہر کر کے صاحب یہ نیوکلیئر ویپنز ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو. تو وہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جو عراق میں جو ڈرامہ کھیلا گیا تھا, وہ ایک اور ڈرامہ یہاں پر کھیلا جائے, اس کا کوئی تعجب نہیں ہے. اب یہاں پہ بلوچستان کا رول کیا ہوگا اس میں؟ بلوچستان کا جو رول ہے وہ ایک بہت اہم پارٹ بلوچستان بھی بن جاتا ہے, کیونکہ یہ سارا لنکڈ ہے معاملہ, کہ جو کچھ آپ کے اس خطے میں ہو رہا ہے, جو افغانستان میں ہو رہا ہے, جو پاکستان کے اندر بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو ایران میں ہو رہا ہے, ایک پوری اسٹریٹجی ہے کہ جو گرینڈ پلان ہے کہ آگے اس کا نقشہ کیا ہونا چاہیے. اس پورے بہت سی دفعہ پبلش بھی ہوا ہے کئی لوگوں نے انٹرنیٹ پہ, دا گریٹر بلوچستان. تو دیٹ بیکمز پارٹ آف دس اسٹریٹجی کہ وہاں پہ ایکسپلائٹ کیا جائے لوگوں کو, کہ وہاں کے اپنے لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں تاکہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو. وہ دیٹ از پارٹ آف دی اسرائیل سیکیورٹی اسٹریٹجی ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان ان مائی اوپینین. اینڈ وہ جو ایران میں ہو رہا ہے دیٹ از پارٹ آف دا سیم اسرائیلی سیکیورٹی اسٹریٹجی کہ اس کو ویکن کیا جائے. اور جو کوئی بھی ملک ابھرے گا اسلامی دنیا میں جس سے اسرائیل کو خطرہ ہوگا, تو وہاں آپ دیکھیے گا کہ کچھ نہ کچھ سلسلہ اس طرح ہوگا کہ اس کو کسی طریقے سے اس کو ڈیسیمیٹ کر کے ختم کیا جائے. اب آپ نے کہا کہ یہ جو پھر کیا کرنا چاہیے, what does one do, where does one go, and why is the government not doing it? جی, بات یہ ہے جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ ان مائی اوپینین, میرے نظریے میں آپ کا برٹش پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی جو ہے یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کے اندر, بیکاز آف دیز ٹو پرابلمس, جو فیوڈل سسٹم اور الٹریسی. آپ کو لانا ہوگا ایک پریزیڈینشیل سسٹم آف ڈیموکریسی جو کہ فرانس کے ماڈلنگ پہ ہو, یا اور بھی ممالک ہیں جس کے ماڈل کے اوپر ہو, جس میں آپ ایک اچھے آدمی کو الیکٹ کریں اور وہ جو ہے پھر اپنی کیبنٹ خود اپوائنٹ کرے. پارلیمنٹ کا کام صرف لا میکنگ ہو. تو آپ 20 ترمیمیں کر چکے ہیں, پتہ نہیں اوریجنل کانسٹیٹیوشن کیا تھی, اب کیا اس کا اولیہ بن گیا ہے, اس کے تیے پاچے کیے آپ نے. سر مقدس ہے سر, خیال کریں تو مقدس کہتے ہیں لوگ. جی, تو لیکن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کے لیے ہے, پاکستان کانسٹیٹیوشن کے لیے نہیں ہے کہ اس کو مقدس رکھیں اور پاکستان تباہ ہو جائے. اور آپ یہی کر رہے ہیں پچھلے 30 40 50 سال سے کہ آپ اس کو مقدس بنا رکھا ہے اور ملک کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کو بنیادی تبدیلیاں لانی پڑیں گی. جب مشرف صاحب تھے پریزیڈنٹ اور وہ 3 سال بعد جو ریفرینڈم کروایا تھا, تو اس میں 2 لوگوں نے اپروچ کیا تھا مشرف صاحب کو کیبنٹ میں. ایک رزاق داؤد صاحب تھے, انہوں نے تو کہا تھا کہ اب یو پیک یور بیگ, یو ہیو ڈن اے ونڈرفل جاب, 3 سال آپ رہے ہیں, سن 99 سے 2002 کی بات کر رہا ہوں میں, اب آپ جائیے, یو ہیو ڈن. اب لوگ آپ کو یاد کریں گے کہ بہت اچھا آدمی آیا تھا. دوسرا میں نے اپوز کیا تھا, میں نے کہا دس از دی اپرچونیٹی, آپ یہاں پر ایک پریزیڈینشیل سسٹم, آپ کو ریفرینڈم کرانا ہے تو اس کا ریفرینڈم کرائیے کہ شوڈ وی ہیو اے پریزیڈینشیل سسٹم, اور اس کو لوگوں کو آگاہی پیدا کریے کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں پاکستان کے لیے, اینڈ واٹ کین وی گین آؤٹ آف اٹ. لیکن جو میرے دوسرے کولیگس تھے کیبنٹ میں, اس وقت ہم 15-16 تھے, وہ پوری فوج جو 80 یا 100 لوگوں کی ہوتی ہے وہ نہیں تھی. تو باقی میرے کیبنٹ کالج نہیں, دس از ٹو ریڈیکل, آپ تو دے ڈنٹ ایگری ود مائی ویو پوائنٹ. اور بات پی ایم ایل کیو ہو گیا. جی ہاں, تو اس کے انفارچونیٹلی پھر وی مس دیٹ بوٹ. بٹ لیکن اس کو آپ کو کسی نہ کسی سٹیج پر یہ آپ کو چینج آف سسٹم لانا ہوگا. میرا سوال یہ بھی تھا آپ سے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اور ماضی میں بھی جو گورنمنٹس رہیں, بلوچستان کو ریزالو کیوں, آپ نے فرمایا یہ کیا, لیکن اس کو صحیح کیوں نہیں کرتے, اب کیوں نہیں کر دیتے ہم صحیح؟ دیکھیں, جس زمانے میں اویس غنی صاحب تھے گورنر, ہی ڈڈ اے لاٹ آف ویری گڈ تھنگ, بہت اچھا ڈیولپمنٹ انہوں نے کیا پالیسیز کا, بٹ ہی واز دیئر جسٹ فار 3-4 ایئرس. جب کوئی اچھا گورنر آیا ہے اینڈ بیکڈ بائی اے سوٹیبل گورنمنٹ, تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی. لیکن جب تک کہ وہ آپ سسٹین نہیں کریں 10-15 سال تک, اور اس کا جب تک آپ کو امپیکٹ نہیں دکھائی دے گا, ایک سسٹینڈ پالیسی, لانگ ٹرم پالیسی کہ ہمیں جانا کدھر ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. ورنہ آپ ڈیولپمنٹ پلانز آج بناتے ہیں, اگلی حکومت آتی ہے وہ اس کو کہہ دیتی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ میں نئی انجینئرنگ یونیورسٹیز بنا رہا تھا, جرمنی کی, فرانس کی, اٹلی کی, سویڈن کی, آسٹریا کی, کہ پاکستان میں باہر کی تعلیم دی جائے گی. نئی حکومت آئی, انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں باہر کی یونیورسٹیز کی, وہ سارا کا سارا جو سلسلہ خدا نخواستہ پڑھنا جائیں ہم, جی خدا نخواستہ, تو وہ سارا کا سارا جو ہے سسٹم بھی ختم کر دیا. حالانکہ افتتاح بھی کر چکے تھے پاکستان فرانس یونیورسٹی کی, شوکت عزیز صاحب, پاکستان مرین اکیڈمی کا جو کیمپس ہے کراچی میں, تو نیٹ ورک آف 7 یونیورسٹیز. تو جو حکومت آتی ہے وہ مطلب یہ کہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک تھنکنگ ہونی چاہیے. ایک بات جو مجھے بہت پسند آئی, ایک اپوزیشن کے لیڈر تھے لارڈ بالفور برطانیہ کے,
وہ ٹی وی پہ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ فرمایا کہ برطانیہ کے اندر ہماری ایک شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے اور ہم کچھ لانگ ٹرم پالیسیز پہ بیہائنڈ دا سینز ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ان میں ہم تبدیلیاں نہیں کریں گے چاہے کوئی حکومت آ جائے. جو کی پالیسیز ہیں, جو فورن پالیسی ہے آپ کی, جو ایجوکیشن پالیسی ہے, اور دوسرے جو اسٹریٹجک ایریاز اس پہ جھگڑا نہیں ہوگا, اس کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا, اس کے اندر ویل بیہائنڈ دا سین ویل ایگری کہ یہ اسٹریٹجی ہے اور ہم بدلیں گے بھی. کنزرویٹو اور یہ لیبر وغیرہ جو سلسلہ چلتا رہا اس کے اندر ہم چینج نہیں کریں گے. ہمارے یہاں ایسا سلسلہ نہیں ہے. وی گو بیک ٹو زیرو اور ہم پھر نئے سرے سے اسٹارٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جو کچھ ہوا وہ سب غلط ہوا, اب آپ بنیاد کریے. تو ایک سرکل کے اندر, بھنور کے اندر ہم ہمیشہ رہتے ہیں. تو دیر از اے نیڈ فار دس کنسنسس بیہائنڈ دا سینس. میں آن دا فلپ سائڈ آپ نے فرمایا لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ. اگر متعدد حکومتوں کی ناکامی دیکھی جائے تو سر یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلان کیا یہی ہے؟ پیچھے ان کی شیڈو کیبنٹ نے طے کر رکھا ہے کہ ملک کا مفاد نہیں ہونے دینا, تم بجلی گھر لگانا ہم آ کے بند کر دیں گے, تم روڈ بنانا ہم آ کے بند کر دیں گے. جی, تو متعدد حکومتوں نے لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ تو سر کی ہے نا, ود ڈیو ریسپیکٹ, جی, whether you agree with it or not, that's your problem. نیگیٹو اسٹریٹجک پلاننگ کی ہے, ناٹ اے پازیٹیو اسٹریٹجک. نیگیٹو پازیٹیو بھی ریلیٹیو ہے سر. جی, اٹس آل ریلیٹیو. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کیا جب جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے تو کیبنٹ میں میں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہم نے سوچا ہے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم ہوائی جہاز بنا رہے ہوں گے یا سوئیاں بنا رہے ہوں گے یا کمپیوٹر چپس یا فارماسیوٹیکلس یا آئی ٹی کے اندر ورلڈ لیڈرز ہوں گے. تو ہی انہوں نے میرے سے کہا کہ آپ ایک روڈ میپ پاکستان کا بنائیں, اور اس کے نتیجے میں ہم نے سیکٹر وائز 13 سیکٹرز کی آئیڈینٹیفائی کیے کہ ہم کس طریقے سے اس لو ویلیو ایڈڈ ایگریکلچرل اکانومی کو ایک نالج اکانومی میں تبدیل کر سکتے ہیں. آئی ٹی میں کیا کرنا چاہیے, بایو ٹیکنالوجی میں کیا کرنا چاہیے, انجینئرنگ گڈز میں, سیکٹر وائز. اینڈ دس روڈ میپ واز اپرووڈ بائی دا کیبنٹ. 30 اگست 2007 کو یہ اپروو ہوا یہ روڈ میپ, جی, اور اس کے نتیجے میں ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی گئی فار امپلیمنٹیشن. میں بات کر رہا ہوں اگست 2007 کی, لیکن کچھ عرصے بعد پھر وہ نئی حکومت آ گئی اینڈ دا ہول تھنگ وینٹ اپ ان دی ایئر. سو دیٹ وہ پلاننگ تو ہوئی, پلان موجود ہے. 12 پی ایچ ڈیز تھے اکنامکس کے جنہوں نے میری مدد کی تھی اس کو بنانے کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی نتھنگ ہیپنڈ آفٹر دیٹ اینڈ سو اٹ از دیئر. روڈ میپ از دیئر. تو لانگ ٹرم اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ایگزسٹس کہ آپ پلان بنائیں, 5 نکاتی پروگرام ہو, 5 سالہ پروگرام ہو, محمد خان جنوشی مرحوم کا کچھ ہو, کام نہیں ہوگا. جی, از دس مطلب یہ انڈر لائنگ اگریمنٹ ہے سب کا. جب تک کہ میرٹ اورینٹڈ سسٹم آپ نہیں لائیں گے, وہ بھی انہیں کے پلان کا حصہ ہے کہ نہیں لائیں گے, تو جب تک نہیں لائیں گے جب تک یہ سلسلہ رہے گا. تو یو ہیو ٹو میک اے ڈپارچر فرام دا پاسٹ. آپ جب تک, ورنہ آپ اسی راستے پہ آپ گھومتے رہیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ یو آر گوئنگ ڈاؤن اے اسپائرل. پاس سے ڈپارچر کی آپ نے بات کی, جب آپ نے فرمایا تھا ایک لائن تھی کہ ملک کی خدمت تو کرنا ان کو منظر. چند روز پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہے اس کے اوپر بھی وہ نکل آئے, انفارمیشن نکل آئی. رحمان مالک صاحب نے بڑی لمبی تقریر فرمائی اور اس تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی یہ ظلم کیوں ہوتا ہے, اور میں یہ سوال, اور محترمہ کو سیکیورٹی دینی چاہیے تھی, اور مشرف صاحب کو سیکیورٹی. حالانکہ میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ سیکیورٹی, جب اگر سیکیورٹی پروٹوکول میں کہہ دیا کہ جی آپ کے لیے خطرہ ہے تو آپ کے لیے خطرہ ہے. جی, لیکن چلے میں مشرف صاحب کا کیس ڈیفینڈ نہیں کر رہا یہاں پہ. ابھی بھی پالیٹکس, اور یہ ایک اس پہ بھی روشنی ڈالی کہ ایک دم یہ کیس زندہ کیوں ہو گیا, 4 گھنٹے کی پریزنٹیشن اسمبلی میں کیوں ہو رہی ہے, الیکشن سے تعلق ہے اس کا. دوسرا یہ کہ یہ سرکار بھی اب یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے پولیو ریڈیکیٹ کر دیا, ہم تعلیم میں ہم نے وہ چھکے مارے, اور ہم نے یوں صحت میں یوں چوکے مارے, اور ہم نے یہ وہ تو کیا نہیں. تو ابھی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں خدمت کی بات, خدمت تو کہاں, ابھی بھی الیکشن اسی انداز میں ہو رہا ہے. شیکسپیئر نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی, the evil men that men do lives after them, the good is often interred with their bones. کہ جو کچھ انسان چھوٹی بھی غلطی کرتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے, وہ کتنی ہی اچھائی کر لے وہ جو ہے وہ سب لوگ بھول ایک جاتے ہیں. غلطی مارے دیتی ہے. تو مشرف صاحب نے یقیناً بہت ساری اچھائیاں بھی کی, لیکن جو غلطی کری این آر او کی, ججز کی, وہ دیکھے ان کو ڈوب گئی. جو سیکیورٹی کا معاملہ تھا بے نظیر کا, یا بے نظیر صاحبہ کا, وہ آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ جو ہے ان کو کہا گیا تھا کہ ڈونٹ, کہ خطرہ ہے, رپورٹس ہیں. ان کو اس دن رات کو بتایا گیا تھا ان کو کہ اس ڈینجرس, آپ وہاں پہ مت جائیے, بٹ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں میں جانا چاہتی ہوں. لیکن پھر بھی سیکیورٹی لیپس ہوا, ان کے اپنے لوگ بھی جو ہونے چاہیے تھے وہاں پہ نہیں تھے. ہمارے ایک منسٹر صاحب جو تھے وہ اپنی گاڑی لے کے دوسری طرف بھاگ لیے. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں بھاگا تھا. ہاں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھاگ گئے تھے, کہ بھاگ گئے تھے, وہاں جو ان کی بلٹ پروف مرسیڈیز تھی وہ تو وہ لے گئے تھے. جی,
تو ہسپتال میں نہیں گئے, وہ دوسری طرف بھاگ لیے اور پھر بعد میں کہا کہ ہاں کچھ بہانے بنا دیے. تو دیر واز اے پرابلم انٹرنلی, اور ایکسٹرنلی بھی جو سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی نہیں تھی. یہ تو ہوا بدقسمتی ہماری ملک کی کہ اس طرح کے واقعات ہوئے, اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے لیاقت علی خان سے کہ دیکھیے کیا ہوا اس کے بعد. تو اب آگے اگر آپ کو بڑھنا ہے تو آپ کو 4 ستون میں کہتا ہوں, وہ جب تک کہ آپ نہیں لگائیں گے ملک کے اندر, جب تک آپ کی قوم ترقی نہیں کر سکتی. پہلا ستون تعلیم ہے, دیٹ شوڈ بی ماسٹ. اور میں صرف ہائر ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا, پرائمری, سیکنڈری, ٹیکنیکل اینڈ ہائر ایجوکیشن, پہلا ستون. دوسرا ستون جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کہ آج کی دنیا سائنس کی دنیا ہے, اور جس انداز سے چھوٹے چھوٹے ممالک ترقی کر رہے ہیں, چاہے وہ فن لینڈ ہو, چاہے وہ سارے سائنس کی بنیاد پہ ترقی کر رہے ہیں, نئی انوینشنس کو لے کے آ رہے ہیں. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ورلڈ کلاس سینٹرز آف ایکسلنس, گڈ یونیورسٹیز. تیسرا ستون جو ہے, جو اکثر لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے, خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں, وہ انوویشن اور انٹرپرینرشپ, کہ ایسا ملک جہاں آئیڈیاز جو ہیں وہ پروڈکٹس اور پروسیس میں تبدیل ہوں اور اس کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کردار ہو. اس میں ایکسیس ٹو وینچر کیپٹل ہے, اینجل انویسٹرز ہیں, جو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فروغ دینا, انسینٹیوائزیشن, کیونکہ یہ سارا کھیل پرائیویٹ سیکٹر کو کھیلنا ہے. یہ گورنمنٹ کے جو ہیں وہ نئی انوینشنز نہیں کر سکتے, وہ تھوڑی بہت یونیورسٹیز میں کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے جی ٹیکنالوجی پارکس کا ہونا, آئی پی آر, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس, لیگل پروٹیکشن ہونا, یہ سارا جو انوویشن اور ایز آف ڈوئنگ بزنس, آل دیز, یہ جو ہے تیسرا ستون ہے جو کہ نان ایگزسٹنٹ ہے تقریباً اکثر. اور چوتھا اور بہت اہم ستون ہے گڈ گورننس, جس کے اندر جسٹس بھی آتی ہے, جس کے اندر میرٹ اورینٹیڈ, اور اس میں ٹیکنالوجیکلی کمپٹنٹ, ویژنری اینڈ آنیسٹ گورنمنٹ, ایک ایسی حکومت جو سمجھتی ہو تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت, جو ایماندار ہو, جو میرٹ بیسڈ سسٹم لائے, اور جو ہے قانون کے آگے سر جھکا سکے. جسٹس شوڈ بی دا سیم for a poor man as for a rich man. There shouldn't be any difference. So good governance, this is the fourth very important pillar. جاتے جاتے آپ نے نہ کرنے والی باتیں کر دی نا, اب نہیں کرنا تھا تو ایسے ہی منع کر دیتے. آپ نے وہ جو باتیں آپ نے 4 ستون ذکر کیے, 1 منٹ ہے سر, میں آئی ووڈ لائک یو کامنٹ آن دس, کہ جس آئین کا آپ نے ذکر کیا اس میں تو استثناء تو چلتی ہے. یہ جن چیزوں کی آپ نے باتیں کی یہ تو ہمارے لیے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. گیون دا کرنٹ سچویشن, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہو جائے گا ہمارے ساتھ؟ موجودہ جو سسٹم ہے آپ کے جو گورننس کا اور جو جمہوریت کا, اس میں ٹیمپرری ریپریف شاید مل جائے, 1 2 سال 3 سال کے لیے, لیکن لانگ ٹرم کے اندر آپ کو جب تک کہ آپ جو بنیادی پرابلمس ہیں اس کو ریزالو نہیں کریں گے, اس کو آپ نہیں کریں گے, آپ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو ٹیکل دا بیسک پرابلمس. تھینک یو ویری مچ, آپ نے نکالا جی, ویری کائنڈ. گڈ گورننس کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی, وہ تو خیر ٹھیک ہے, ہی از ایمبیشیس. میری آزادانہ گزارش ہے گورننس ہی کر لیجیے, گڈ کے بغیر ہم اسی پہ اکتفا کر لیں گے. انشاءاللہ پہ ملاقات ہوگی, تو اجازت دیجیے گا.